الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہم صل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ انسان رہتا ہے۔ انسان کے اندر ایک تو انسان کا جسہ ہے، ہاتھ پاؤں، اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو یہ انسان نہیں ہے، یہ دو ٹانگوں والا جانور ہے۔ تھوڑا سا ہوشیار ہے، جانوروں میں ہوشیار بھی ہوتے ہیں کچھ۔ تو جس شخص کے اندر سچائی کی صفت نہیں ہے وہ اپنی انسانیت کو مٹا رہا ہے، اپنی انسانیت کو ختم کرتا ہے۔ سچائی انسانیت کو ابھارتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مخلوق بنایا ہے، بہت بڑی مخلوق بنائی ہے، لیکن یہ اس کی شرافت اس وقت ہے کہ جب یہ سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو سچوں کو ان کا سچ کام دے گا، یعنی اس نے اپنی انسانیت کو باقی رکھا، ایمان کا سچا مسلمان ہے، زبانی مسلمان نہیں ہے کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور طور طریقے وہ کفار کی اس نے اپنائے ہیں، اس کی تہذیب کو پسند کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی صریح مخالفت پر شاباش حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ساری یہ زبانی یہ جھوٹ ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق تھا، آج زندقہ ہے۔ نفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ دل میں وہ اس کی کفر بھرا ہوا تھا، مسلمان نہیں تھا، جھوٹا مسلمان تھا۔ لیکن اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ فلان منافق ہے، فلان منافق ہے، فلان منافق ہے، فلان منافق ہے۔ اب ہمیں پر وہی تو آتی نہیں ہے، تو جو شخص مسلمان زبان سے کہتے کہ میں مسلمان ہوں اور کفر پر خوش ہوتا ہے، کفر کی پھیلانے پر خوش ہوتا ہے، تو اس کو وہ
انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کو کیا وہ پر خوش ہوتا ہے، یا وہ اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، یا اس کی حقارت کرتا ہے لوگوں کی نظروں میں، تو یہ اب اس کی جو نفاق تھا وہ اوپر آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ زندیق ہو گیا۔ کیا؟ زندیق، اس کو زندیق کہتے ہیں۔ تو جھوٹ انسان کی انسانیت کو ختم کرتا ہے۔ تو آدمی زبان کا سچا ہو، جو کہے وہ ٹھیک کہے۔ انسان سے غلطی ہوتا ہے، جھوٹا اس کو کہیں گے جو بات کرتے وہ جھوٹی بات کرتا ہے، کبھی انسان سے جھوٹ نکلتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ میری دروغجن جھوٹے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس کا اسلام جھوٹا، اس کی زبان جھوٹی، اس کی نماز جھوٹی۔ آپ نے دیکھا ہے جو لوگ سیاسی نماز پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھ سے فوٹو نکالو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز ہے؟ عمر بھر میں ایک نماز پڑھتا ہے، وہ اس کے فوٹو نکالتا ہے، تو یہ جھوٹی نماز ہے۔ جھوٹی صدقات، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پر صدقہ دیتا ہوں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اونٹ مجھے مل جائے۔ اونٹوں کے زمانے میں صدقے زیادہ ہو جاتے ہیں، دیگی پکتی ہے، بڑی بڑی ختمتائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جھوٹا صدقہ، عہد کا سچا، تو یہ سچائی عزم کا سچا، جو بات کرے کہ میں یہ کروں گا اور ٹھیک کام ہو، اس کو ذہن میں یہ بات ٹھیک ہوگی، ٹھیک بات ہے، پھر اس پر کڑا ہونا، عزم کا سچا ہونا، اس کو پورا کرنا، یہ سچائی ہے۔ ایسے سچے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اس کے مقابل جھوٹ ہے۔ میں نے بتایا کہ جھوٹ انسان کی انسانیت کو ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز میں باہر آئے، 3 بار فرمایا کہ عدلت شہادت الزور بالاشراق، 3 بار فرمایا کہ شرک کو، جھوٹ کو شرک کی برابر کر دیا گیا۔ کہاں 3 بار فرمانے کے بعد کہا کہ دیکھو قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کلام ہے، فاجتنبوا رجس الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی گندگی سے بچو، یہ ہو گیا شرک، اور جھوٹ سے بچو، دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا۔ شرک بھی جھوٹ ہے کہ کسی غیر اللہ کو بندگی کا لائق سمجھتا ہے، بہت ظلم ہے، اور یہ جھوٹ بھی جھوٹ ہے، کفر بھی جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو اس لیے نبی کریم نے 3 بار فرمایا اس مناسبت کی وجہ سے کہ یہ آپس میں برابر ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آدمی بخیل ہو سکتا ہے، مسلمان ہے، کیا ہو سکتا ہے، انسان کمزور ہے۔ کہا کہ وہ بخالت نہیں جو حقوق بھی ادا نہیں کرتا، جو عام معروف معنی میں بخیل ہوتا ہے۔ بزدل ہو سکتا ہے، جہاد کا موقع ہے، بیچارہ ڈرتا ہے، وہ کہتے ہو سکتا ہے۔ چند چیزوں کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن پر اعتماد کیا جاتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ آپ کتابی سی بری پڑھی ہے۔
لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق من نبیین و صدیقین و شہداء، تاجر جو سچا تاجر ہو اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا۔ صدیق ایک سچا ہوتا ہے، ایک سچائی کا پیکر ہوتا ہے، اس سچائی کی پیکروں کے ساتھ ہوگا اس کا۔ وہ شہداء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ تاجر ہے، اس نے نہ درس نظامی پڑھی ہے، نہ خانقاہ میں بیٹھا ہے، کہیں یہ اپنا کاروبار کرتے ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن سچائی کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ تباہ کرتا ہے انسان کو، انسان کی انسانیت کو تباہ کرتا ہے، ملک کو تباہ کرتا ہے، گھروں کو تباہ کرتا ہے، قوموں کو تباہ کرتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ لعن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لعنت، کہ ہم جب کہا جاتا ہے کہ فلان کو پر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت بھیجی، یا ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر میں لعنت بھیجتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی، جسے شیطان کے بارے میں کہتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ لعین ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جھوٹوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور آخرت میں بھی محروم ہوں گے۔ آج کل کی بیماری، بہت بڑی بیماری جو میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ زبان سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی سفارشیں کرا کر لوگوں کو منصبوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ اب جھوٹی شہادت دے کر لوگوں پر جب غلط منصب پر بڑی منصب پر بٹھایا جائے گا تو تباہ کرے گا لوگوں کو۔ جھوٹی سند دے کر کسی کو ڈاکٹر بنا دینا تو لوگوں کی ہلاکت ہے۔ پوری دنیا آپ دیکھیں گے جھوٹ کے گرداب میں ہے، گویا دجال کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ دجال تو اس وقت چلے گا کہ لوگوں کے اندر جھوٹ تو ہوگا۔ شیاطین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر نازل ہوتے ہیں جو کیا ہو، کل افاق اسیم، ہر جھوٹے جو مفتری ہے، جو بہتان باندھتا ہے، اس پر شیطان نازل ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جگہ ہوتی ہے۔ دجال اس وقت آئے گا کہ لوگ جھوٹے ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ جب بڑا جھوٹ آئے گا تو جھوٹی اس پیچھے کیا ہو جائے گی، لگ جائے گی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب بڑا جھوٹا آئے گا، کذاب آئے گا، دجال آئے گا، تو جو چھوٹے چھوٹے فریبکار ہے تو اس کے پیچھے جل جائیں گے، کیونکہ اس کو لیڈر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ لیڈر ہوگا، لیڈر۔ آج کل آپ دیکھیں ہم کیسے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کو تسلیم بھی کرتے ہیں، جھوٹ کو سنتی بھی ہے، جھوٹ کو مانتی بھی ہے۔ سماعون للکذب، جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے اس کو مزہ میں آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ لیڈر جو کہتا ہے اور وہ جانتا ہے، وہ جو اس پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، کل اس نے یہ بات کی تھی، آج یہ بات کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے لیے باقاعدہ دلیل ڈھونڈتے ہیں،
اپنی جھوٹ کے لیے بھی کبھی کبھی ہمیں اپنی اتنی جھوٹی ہو چکے ہیں کہ اپنی جھوٹ پر بھی سچ کا گمان ہوتا ہے. اشعث ایک بہت بڑا وہ لالچی آدمی تھا، مشہور ہے. جب عرب کہتے ہیں کہ فلان زیادہ تمے والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اشعث کا مثال دیتے ہیں. تو بڑا لالچی تھا. ایک بار لوگوں نے بچوں نے اس کو تنگ کیا. اس نے کہا کہ وہاں جاؤ، فلان کھجوری تقسیم کرتا ہے. وہ سارے بھاگ گئے. جب بچے وہاں پہنچ گئے تو وہاں اشعث بھی پہنچا تھا. تو بچوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ہاں تم جھوٹ بولا تھا، کھجوری نہیں تقسیم ہو رہی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ خود کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا شاید میں نے سچ بولا ہوگا. تو آج کل دیکھیں، آپ کو سند کی ضرورت ہے 10ویں پاس ہونے کا تو آپ کو سند میں سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ملتا ہے نہیں ملتا. جھوٹی سفارش، جھوٹی باتیں، لیڈروں کی جھوٹی باتوں کے پیچھے چلنا. اب حالیہ کرونا جو کہ ہے، اب اس سے کوئی بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اٹھو نہیں بزون جو کڑی کوئی تغیر چوری کتکوری. ایک دن اسکول بند، کرونا ہوگا. ایک دن اسکول کھلا ہوا، کرونا نہیں ہوگا. اب بیماری بھی یہ کرتی ہے. یہ یاد رکھیں، یہ کائنات سچائی سے چلتی ہے. یہ جھوٹ کو پھینک دیتا ہے، جھوٹ کو پھینک دیتا ہے. اس کی پیچھے جھوٹا تو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. آپ دیکھیں جو لوگ زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کا حال پوچھو. جو ڈاکٹر سچائی کے ساتھ اس کو مانتا ہے اس کے گھر میں بیماریاں پڑی ہوئی، بیمار پڑے ہوئے ہیں سارے. ہر جھوٹ کو مانتے ہیں یہ لوگ. مسجد کے اندر کرونا ہے، مسجد سے باہر کرونا نہیں ہے. جہاز کے لیے کھڑے ہو جاؤ 6 فٹ پہ جب اندر داخل ہوتے ہو. جب اندر جاؤ تو کیا کرو؟ پھر سیٹ بیٹھو. 2 دن بازار بند رکھو تاکہ 4 دن کباڑا ہو. اور 5 دن کیا کریں؟ یہ پھر کرونا آرام کرے گا. اب اس اتنے صاف جھوٹ کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ کہ WHO نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ یہ ڈاکٹر کیوں مانتے ہیں؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں بتاتا ہوں، مجھے خود ڈاکٹر نے کہا ہے، جو اچھی ڈاکٹر ہے، جو سچی ڈاکٹر ہے. سوائے اس کے کہ WHO نے کہا ہے. کس نے کہا؟ WHO نے کہا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، زبردست واقعہ ہے. تانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک نائن تھی، ایک خادمہ تھی، اور وہ اس کا جو شوہر تھا وہ بہت زیادہ اس کو ماننے والا تھا، جس طرح یہ ہم مغرب کو ماننے والے ہیں، اس طرح ماننے والا تھا. تو ایک بار وہ جو اپنے اس پہ گیا، وہ عورت گئی جو خادمہ تھی نائن، تو دیکھا کہ وہ اس نے نہ تھا مجھے یو چرگوالوی کا نا وٹوی چارگولوی اور یو وڑی کا غنی مجھے تک پتایا یو دا اردو کی تھا نت آئی. اس نتے کو اتار لیا تھا، سر دھوتا تھا. تو اس نے سوچا کہ اوہو، اس کا شوہر باہر کام کرتا تھا لاہور میں، غالباً کہاں کام کرتا، لاہور میں یا کراچی میں. تو یہ سوچا کہ وہ مر گیا ہے. یہ خادمہ نے سوچا کہ یہ مر گیا ہے، اسی لیے اس نے نتا کیا ہے چستان مرسی بیا سر گئی کری لری کی، اس لیے اس نے زیورات کو اتارا ہے، زیورات کو اتار لیا ہے. تو وہ آیا روتی روتی اپنے خاوند کو کہا کہ ہم آئے تو کیا وہ آقا مر گیا ہے. وہ بھی رونے پڑا. اب نہ تحقیق ہے
اسی لیے نبی کریم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کی جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بات بھی سنے بلا تحقیق آگے پہنچاتے رہے. یہ بھی رو پڑا. اب یہ لاہور یا کراچی روانہ ہوا، سارے گھروں کے اندر کیا ہے، وہ رونا ہے. کس نے کہا ہے؟ فلان نائن نے کہا ہے، WHO نے کہا ہے. تو وہ گیا بالآخر لاہور گیا، وہاں ان کی ڈیرے میں پہنچ گیا. کہا رو رہا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ہمارا آقا مر گیا ہے. انہوں نے کہا وہ زندہ ہے، کہاں پر گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مرا ہوا ہے. کس نے کہا ہے؟ کہ میری بیوی نے کہا ہے، WHO نے کہا ہے. پھر اس کے بعد خود اس آدمی کے ساتھ ملے، اپنے آقا کے ساتھ، جو ملازم تھا، جو وہاں نوکر تھا بیچارہ. نوکری بڑا نوکر ہوگا، نوکری میں فرق ہوتا ہے. اس کے پاس گیا، رو پڑا. تو اللہ پاک تم کو بخش دے. کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تو مر چکا ہے. اس نے کہا کہ میں زندہ ہوں، یہ ہوں، یہ نہیں. اس نے کہا تم مرا ہوا ہے. اس نے کہا کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی نے کہا ہے. یہی بات ہے، یہی بات WHO نے بات کہی ہے تو بھی تھوڑی رکوست بنی مورک کا چورک. اور یہی حال لیڈروں کا ہے. آپ نے دیکھا ہے لیڈر جو کہتا ہے اس کی پیچھے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو ایسی قوم کیسی ہلاکت، یہ مسلمان، یہ دنیا کیسی ہلاکت سے نہیں بچے گی جب پوری دنیا جھوٹی ہو گئی ہے، جھوٹ کو ماننے والی ہوتی ہے، جھوٹ پر باور کرتی ہے اور صاف صاف دیکھتی ہے کہ جھوٹ ہے، پھر بھی اس کے لیے تعویلات کرتے ہیں. اس سے ہلاکتیں آتی ہیں، قوم سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. آپ دیکھیں جھوٹی پر کوئی اعتماد نہیں کرتا. کیا میں آپ ایمان سے آپ کو کہتا ہوں، آپ کا اپنی یہ جو حکمران ہے ان کی باتوں پر کوئی اعتماد ہے؟ کیوں کہے کہ تمہارے لیے میں نہری بہاؤں گا، تو کیا واقعی بہائی کی اس نے؟ یہ کروں گا، وہ کروں گا، کتنے باتیں کرتے ہیں، کیا ایک بھی پورا کیا اس نے؟ یہ پاکستان کی ہلاکت پر جو جا رہی ہے، یہ جھوٹ لے جا رہا ہے. اس نے پہلے دن بھی کیا بداہری کی ہے. اس نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. قوم کو یہی نعرہ لگایا تھا. ان لیڈروں نے قوم کو کیا نعرہ لگایا تھا کہ ہم پاکستان اسی لیے بناتے ہیں کہ اس میں یہاں کی لا الہ الا اللہ کا قانون ہوگا. 70 سال ہو گئے، تقریباً 70 ہوں گے، پتہ نہیں 70 تو نہیں ہوں گے، 70 ہوں گے. 70 سال ہو گئے لا الہ الا اللہ کو مٹھایا جا رہا ہے یہاں سے، پاکستان سے. بنیادی جھوٹ پر ہے. ہماری بڑوں نے اس میں قربانی دی ہے. خود ہماری گھرانے نے کشمیر میں لڑے، جو کشمیر جو آزاد ہو چکا ہے، یہ خود ہماری دیہاتی علاقوں والے گئے تھے بیچارے. یہ وزیرستان والے ہمارے گلاباد تھے، ہمارے چچا تھے. اور جب یہ کہتے کہ ایک مسلم لیگ کا مطلب یہ تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں پاکستان کے اندر، کیا بناتے ہیں، پاکستان کو علیحدہ چاہتے ہیں تاکہ ہم کیا ہو جائیں، ہم یہاں کلمے کی نظام کو جاری کریں. ہماری بڑوں نے بہت بڑی قربانیاں دی، لیکن قربانیوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں ہر اسلام کے خلاف جو کرے گا اس کی سزائی ہو رہی ہے. تو جب اتنی جھوٹ ہو تو اس جھوٹ کی ہلاکت، ایسی جھوٹی قوم کی ہلاکت میں کیا شک رہے گی؟ تو اسی لیے آج کا پیغام یہ ہے
کہ ہمیں سچائی پر آنا چاہیے کہ ہم سچائی پر آ جائیں. سچا شیر، سچا چوہا جھوٹی شیر پر غالب آئے گا. نکلی شیر آئے گا نہیں آئے گا، چیونٹی غالب آئے گی. سچائی کو اختیار کرو کہ تاکہ تمہارے اندر انسانیت آ جائے، تم سچے انسان بن جاؤ، تم سچے مسلمان بن جاؤ. پھر میں آپ کو یہ بات اپنے حوالے سے نہیں کہتا، قرآن کے حوالے سے کہتا ہوں کہ تم پوری دنیا پر غالب آ جاؤ گے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہمت مت ہارو، تم غمگین نہ ہو، تم ہی غالب ہوں گے اگر تم کیا ہو، تم مومن ہو، جھوٹی مومن نہیں ہو. کیوں؟ اگر تم مومن ہو کہا جا رہا ہے اگر تم سچی مومن ہو. تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی گرد ہو تو کیا ہے وہ منہ بند کرو، یہ تو ہم لوگ پہلے سے کرتے ہیں. کبھی کبھی نہ بہتا ہوگا آپ کا، سمجھ آئی بات؟ اس کی میں آپ کو نہیں بولی کہ یہ مستقل ایک چیز کو شعار بنایا جا رہا ہے. کیا بنا رہا ہے؟ شعار. اس کو ایک گویا علامت بنائی جاتی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بھی لوگ کیا کرتے، یہ جب کوئی گرد ہوتا تھا تو منہ کو بند کر دیتے، جب چھینک آتی تھی تو منہ کو بند کر دیتے. لیکن اب باقاعدہ نیلا رنگ والا کیا ہے، نیلا رنگ والا بندر والا وہ پہنو گے. وہ کالا والا بھی نہیں، سفید والا بھی نہیں. تو بہرحال میں کرتا ہوں کہ قوم کو چاہیے کہ سچائی پر آ جائے. میں آپ کو خیرخواہ ہوں، جھوٹ مت بولو، قوم کے ساتھ جھوٹ مت بولو، خود جھوٹ مت بولو، جھوٹی سندات جاری مت کرو، جھوٹی سفارشی مت کرو، جھوٹی باتیں مت کرو. سچائی پر آ جاؤ، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا. لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو یاد رکھیں کہ آپ کے ساتھ جھوٹا معاملہ کیا جائے گا. یہ کائنات سچائی پر بنی ہے، سچائی پر چل رہی ہے. آپ جھوٹ بولو گے، جھوٹی رہو گے تو یہ تم کائنات کے خلاف ہوگی اور تمہاری انسانیت مٹ جائے گی. جب انسانیت مٹ جائے گی تم لوگوں کے غلام بن جاؤ گے. ہمیشہ وہ قومیں غلام بن کر رہ جاتی ہے جب جھوٹی ہو جاتی ہے. اسی لیے ساری دنیا میں سوائے کچھ لوگوں کے دجال کے غلام بن جائیں گے. لیکن یاد رکھیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی اصولوں سے. کبھی بو نہیں آتی، خوشبو نہیں آتی کاغذ کی پھولوں سے. آج کل تو اس پر عطر لگائے گا تو بالآخر دجال کا وہ بالکل پھٹ جائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ ہے. اور دجال اور اس کی ایک پیروکار بھی نہیں رہ جائے گا، سارے ایک ایک چن چن کر کے تباہ کر دیا جائے گا. لیکن وہ ابھر آئے گا جس طرح جاگ جو ہوتا ہے، سمندر کا جاگ آپ دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سا ابھرتا، مجھے تو پڑا کا وہی بلبلا کا سب سے ہوتا ہے بلبلا، اس طرح اوپر آ جاتا ہے. آدمی کہتے ہیں کہ سمندر یہ تو اوپر آیا ہے، سمندر سے بھی اوپر آیا. لیکن کیا ہوتا ہے، یہ اس کی وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. جھوٹ کا سفر بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، جلد پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ہے. تو ہوش تو آپ آج سے ہم عہد کر لیں، پوری قوم عہد کر لیں، پوری قوم عہد کر لیں، ہم خود انفرادی طور پر کریں کہ آج ہم نے سچ بولنا ہے، ہر کام سچائی سے کرنا ہے. آپ یہاں آئے ہیں اصلاح کے لیے، تو کبھی کبھی بعض جھوٹی بھی ہوں گے اس میں. وہ کہیں کہ مجھے خلافت مل جائے، تو اصلاح کے لیے آیا ہے خلافت کے لیے آیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. سمجھ آئی بات؟ یا اس لیے آیا ہے کہ وہ جاسوسی کرتا ہے، اصلاح کی نیت سے جھوٹ بول رہا ہے.
ہم تو کہتے ہیں کہ آ جایا کریں، ہم تو یہی بات ہے، جب ہم تو کہتے ہیں قوم ہماری سن لے، ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، اور یہ میں جو کہتا ہوں خیرخواہ یہ سچائی سے کہتے ہیں آپ کو، ورنہ چپلوسوں کے لیے کتنی بڑی بڑی عہدے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ پوری قوم کو سچا کر دے۔ الحمدللہ یہ نہیں کہ پوری قوم جھوٹی ہو چکی ہے، لیکن اکثریت جھوٹی بولتے ہیں۔ جب سودا تک دیتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں آڑو فروخت ہوتے ہیں، آڑو، اب یہاں کیا ہوتے ہیں، آڑو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پھل ہوتے ہیں، جو اچھے اچھے آڑو ہوتے ہیں اوپر رکھتے ہیں، اور جو خراب خراب آڑو ہوتے ہیں وہ نیچے رکھتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سارا آڑو ہمارا زبردست ہے۔ تو جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ تو اس دھوکہ دہی سے بچو۔ آج کل تو بظاہر دیندار آدمی ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بار میں بھنڈی لے رہا تھا، بھنڈی کسی ساتھی کو لے جاتا، علماء کے پاس کیا ہوتا ہے، مولویوں کے پاس 10 روپیہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو اس کی بھنڈی خریدیں گے، ساتھی کو لے جائیں گے۔ تو میں نے اس کو بھنڈی لے جانا تھا کہ اس کو بھنڈی لے جاؤں، تو ایک دیکھا بہت زبردست صاف داڑھی والا، بہت حسین چہرہ، اوہو، میں نے سوچا کہ یہ تو زبردست آدمی ہے، اس نے بھنڈی بڑی زبردست قطار پہ لگائی تھی، اور زبردست وہ آج میں کہتے کہ میں کچا اس کو کھاؤں، اتنے زبردست بنا دے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھنڈی دے، تو کتنے پر ہوتا ہے؟ فے ہوا اتنے پر ہوگا۔ اب جب وہ ڈالنے لگا ترازو میں تو اتنے اتنے کو تک تھے، سوٹیاں تھی بڑی بڑی۔ اور ربا میں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ بتانے کے لیے تو اور چیز ہے، دینے کی اور چیز ہے۔ اس نے کہا پھر سب تو آپ کو چھوٹی چھوٹی ڈال دوں، تو میں نے چھوٹی چھوٹی ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ بڑے بڑے ڈالتے تھے، میں چھوٹی چھوٹی ڈالتا۔ بالآخر یہی ہوا کہ اس نے وہ ترازو کو اتنا بھاری کر دیا کہ زمین پر لگ گیا۔ اب جب نکالنے لگے تو جو بھنڈیاں میں نے ڈالی تھی وہ اتارنے لگے۔ تو دھوکہ مت دو، دھوکہ جھوٹ ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ جھوٹ ہے، جھوٹی سفارش جھوٹ ہے، غلط کلام غلط بیان جھوٹ ہے، اور یہ جو آپ ویڈیو میں دیتے ہیں غلط جھوٹی باتیں، اس سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انشاءاللہ پر رحم فرمائے گا۔ آپ کے ساتھ ہماری قوم کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، لیکن اکثریت جھوٹ کی تابع ہو رہی ہے۔ اس سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری فائدہ ہے، اس میں تمہاری بچت ہے، اس میں تمہاری وہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبت نصیب فرمائیں، سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم کو دین پر چلائے رکھے۔